7ویں جماعت کے نتیجے کا اعلان ہو گیا تھا۔ میں اور میری سب سہیلیاں پاس ہو گئی تھیں۔ مجھے 8ویں جماعت میں آنے کی بے حد خوشی تھی۔ 8ویں جماعت کے کمرے بھی بہت اچھے تھے، کشادہ اور روشن۔ اب مجھے یہ فکر تھی کہ اچھی سی کلاس ٹیچر مل جائیں، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ بیگم مشتاق ہماری کلاس ٹیچر ہیں تو ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی۔ بیگم مشتاق پورے اسکول کی سخت اور اصول پسند کلاس ٹیچر سمجھی جاتی تھیں۔ مجھے اس بات کا بے حد دکھ تھا۔ اب ہم نہ کلاس میں ادھم مچا سکیں گے اور نہ کوئی شرارت کر سکیں گے۔ بیگم مشتاق ہماری کلاس ٹیچر بن گئیں۔ انہیں جیسا سن رکھا تھا ویسا ہی پایا۔ انہوں نے پہلے ہی دن نصیحتوں سے بھرپور ایک لیکچر دے ڈالا۔ کاپیوں کتابوں پر کور چڑھانے سے لے کر یونیفارم اور جوتوں کی صفائی تک سب کچھ ہی کہہ ڈالا، اور سب سے آخر میں یہ بات کہی کہ میں اپنی کلاس کو اسکول کی بہترین کلاس دیکھنا چاہتی ہوں۔ کسی لڑکی سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ سب لڑکیاں دم سادھے ان کی نصیحت سنتی رہیں۔ جب ان کا پیریڈ ختم ہوا اور وہ کلاس سے چلی گئیں تو ہم سب دیر تک انہی کی باتیں کرتے رہے اور افسوس کرتے رہے کہ ہمیں ایسی سخت ٹیچر ملی۔ نیا تعلیمی سال شروع ہو گیا تھا، پڑھائی ہونے لگی تھی۔ بیگم مشتاق ہمیں انگریزی پڑھاتی تھیں۔ روزانہ کسی نہ کسی لڑکی کی شامت ضرور آتی تھی۔ ہم سب آئے دن کی سزا سے بہت پریشان تھے۔ مجھے تو ان کی سختی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ آخر یہ کہاں کا انصاف تھا کہ ذرا سی بھی غلطی نہ ہونے پائی۔ انگریزی ہماری زبان تو نہ تھی، اسے سمجھ کر ہمیں کیا کرنا تھا؟ خواہ مخواہ کی مصیبت سر پر پڑی تھی۔ میں اکثر اپنے خیالات کا اظہار کلاس میں کرتی۔ لڑکیاں ہاں میں ہاں ملاتیں۔ ماہانہ امتحانوں میں ہم سب فیل ہو جاتے تھے۔ بیگم مشتاق معمولی سی غلطی پر بھی نمبر کاٹ لیتی تھیں۔ یہ تو خیر قابل برداشت تھا، مگر مجھے جو بات کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ شگفتہ کو وہ کبھی کچھ نہ کہتیں بلکہ اس کی تعریف ہی کرتی تھیں۔ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ شگفتہ پڑھائی میں اچھی ہے اور انگریزی فر پڑھتی ہے، جبکہ میرا یہ خیال تھا بلکہ یقین کہ چونکہ شگفتہ سے ان کی کچھ رشتہ داری ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ شگفتہ کو زیادہ نمبر دیتی تھیں۔ ایک بار باتوں باتوں میں شگفتہ نے یہ بات بتائی کہ بیگم مشتاق اس کی رشتے میں خالہ ہوتی ہیں، اور تب سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ شگفتہ کے زیادہ نمبروں کا راز یہی ہے کہ وہ بیگم مشتاق کی رشتہ دار ہے، اور پھر میں نے اپنے اس خیال کو خوب ہوا دی۔ میرے جیسے خراب نمبر لانے والی لڑکیاں میری ہم خیال تھیں اور شگفتہ کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا کرتی تھیں۔ ابھی ہماری پڑھائی کو 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک نئی لڑکی نادیہ ہماری کلاس میں آ گئی۔ نادیہ دبلی پتلی کمزور سی لڑکی تھی، مگر تھی بے حد پیاری۔ مجھے وہ پہلے ہی دن اچھی لگی اور میں نے اس سے دوستی کر لی۔ وہ شکل و صورت میں جتنی پیاری تھی اتنی ہی عادتوں کی بھی اچھی تھی۔ دن گزرنے لگے مگر مجھے یہ دیکھ کر بے حد دکھ ہوا کہ بیگم مشتاق کا رویہ نادیہ کے ساتھ اچھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دوسری تمام ٹیچرز نادیہ کا خیال رکھتی تھیں، مگر بیگم مشتاق نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ نادیہ بیچاری پڑھائی میں کمزور تھی۔ آئے دن بیگم مشتاق اسے سزا دیتی، کبھی وہ پورا پیریڈ کھڑی رہتی، کبھی 100 بار لکھنے کی سزا بھگتتی۔ جب بھی بیگم مشتاق نادیہ کو سزا دیتی مجھے بہت برا لگتا۔ آج بھی یہی ہوا۔ بیگم مشتاق نے نادیہ کی انگریزی کی کاپی چیک کی اور اس میں بے شمار غلطیاں نکالیں۔ انہوں نے اسے خوب برا بھلا کہا اور اس نے جتنی بھی غلطیاں کی تھیں سب کو 100 بار لکھنے کو کہا۔ نادیہ بیچاری کی حالت دیکھ کر ہم سب کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ بیگم مشتاق کے جانے کے بعد میں نے نادیہ سے کہا، نادیہ تم اتنے ظلم کیوں سہتی ہو؟ آخر کس لیے؟ بیگم مشتاق بھری کلاس میں تمہیں برا بھلا کہتی ہیں، تم ایسا کرو کہ اپنی امی کو کسی دن لے آؤ، وہ ان سے بات کر لیں گی۔ نادیہ مسکرائی اور بولی، بیگم مشتاق نے مجھے کوئی غلط سزا تو نہیں دی؟ نادیہ کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ میں نے کہا، تم بڑی ہی بے حس ہو، بیگم مشتاق کا رویہ تمہارے ساتھ کتنا خراب ہے، اور پھر شگفتہ کے ساتھ ان کا سلوک کس سے چھپا ہوا ہے؟ جانتی ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی بھانجی لگتی ہے، اسی وجہ سے اس کے نمبر اتنے اچھے آتے ہیں۔ نادیہ نے جواب دیا، نہیں زہرا، یہ بات نہیں، دراصل شگفتہ پڑھائی میں شروع ہی سے اچھی ہے۔ جانتی ہوں، میرے ساتھ 5ویں سے پڑھ رہی ہے، اب اتنی بھی اچھی نہیں جتنی بیگم مشتاق نے بنا رکھی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ نہیں نادیہ، تم اس بات کو مت ٹالو۔ صرف انگریزی میں ہی نہیں، وہ تو تمہارے دوسرے مضامین کے بارے میں بھی تمہاری خبر لیتی رہتی ہیں۔ انہیں کیا حق ہے کہ وہ تمہارے دوسرے مضامین میں بھی دخل دیں؟ وہ ہماری کلاس ٹیچر جو ہیں۔ کلاس ٹیچر؟ اللہ بچائے ایسی کلاس ٹیچر سے، میں نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے نادیہ پر بھی بے حد غصہ تھا کہ وہ ان کی شکایت اپنی امی سے کیوں نہیں کرتی۔ پچھلے سال حساب کی ٹیچر نے شکیلہ کو دھوپ میں کھڑا کرنے کی سزا دی تھی، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تو شکیلہ کی امی نے آ کر حساب کی ٹیچر سے بات کی تھی۔ اس کے بعد سے حساب کی ٹیچر نے پھر شکیلہ کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ الگ بات کہ شکیلہ حساب میں فیل ہو گئی تھی۔
بہرحال نادیہ کے ساتھ بیگم مشتاق کی زیادتیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھیں، مگر جب نادیہ خود ہی بے حس تھی تو کوئی دوسرا اس کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ سال کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ بیگم مشتاق کے ڈر سے ہماری کلاس نے خوب محنت کی۔ نادیہ جو شروع دنوں میں پڑھائی میں کافی کمزور تھی، آخر میں اچھی ہو گئی تھی۔ اس کے پرچے بھی اچھے ہوئے تھے۔ نتیجہ آیا تو ایک بار پھر ہم سب پاس ہو گئے تھے، مگر نادیہ اول آئی تھی۔ مجھے بے حد خوشی تھی، ساتھ ہی اس بات پر حیرت تھی کہ شگفتہ نے بورڈ کے امتحان میں بھی اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ تو کیا واقعی شگفتہ پڑھائی میں اتنی اچھی تھی؟ ہو سکتا ہے بیگم مشتاق کا اندازہ اس کے لیے صحیح رہا ہو۔ نتیجے والے دن چونکہ نادیہ کسی وجہ سے نہ آ سکی تھی، اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کے گھر جا کر مبارکباد دیں۔ دوسرے دن جمعہ تھا، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نادیہ کے گھر گئی۔ ہم سب کو دیکھ کر نادیہ خوش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، آؤ زہرا، میں تم لوگوں کو یاد کر رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو نادیہ، تم اول آئی ہو۔ شکریہ، نادیہ نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا، مٹھائی کھلانی پڑے گی، اور ہاں، تمہاری بیگم مشتاق کو تو تمہارے نتیجے کا سن کر افسوس ہوا ہوگا۔ کس قدر ڈانٹتی تھیں تم کو، ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ تم اول آئی ہوگی۔ میری بات سن کر نادیہ مسکرانے لگی۔ لو بھائی، اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ میں جب بھی بیگم مشتاق کی کسی زیادتی کا ذکر کرتی ہوں تو تم مسکرا دیتی ہو، گویا انہوں نے تمہیں ڈانٹ کر نہیں بلکہ امرت پلائی ہو۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں ذرا امی کو خبر کر دوں کہ تم لوگ آئی ہو۔ یہ کہہ کر نادیہ اٹھ کر اندر گئی۔ ذرا دیر بعد وہ آئی اور بولی، امی تم لوگوں کے لیے شربت بنا رہی ہیں، انہیں تم لوگوں کے آنے کی اطلاع پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ابھی نادیہ کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ پردہ ہلا اور نادیہ کی امی اندر آ گئیں، اور پھر ہم پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ نادیہ کی امی کوئی اور نہیں بلکہ بیگم مشتاق تھیں۔ حیرت سے زیادہ ہمیں شرمندگی تھی۔ نادیہ کی امی نے ہماری کیفیت بھانپ لی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، تم لوگ پریشان مت ہو، مجھے تم لوگوں سے کوئی گلہ نہیں۔ میں نے خود ہی یہ مناسب نہ سمجھا تھا کہ کلاس میں سب کو پتہ چلے کہ نادیہ میری بیٹی ہے۔ دراصل میرے کچھ اصول ہیں، سچائی، ایمانداری، محنت اور لگن۔ میں نے کسی چیز کو اپنے اصولوں کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا، خواہ وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ میری نظر میں تم لوگ اور نادیہ برابر تھیں۔ انہوں نے رک کر پھر کہا، بچیوں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہمیشہ تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ ان باتوں کو شاید تم نہ سمجھ سکو، تم ابھی چھوٹی ہو۔ ان کی آواز میں کتنی نرمی اور مٹھاس تھی، یہ مجھے آج معلوم ہوا۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، نہیں نہیں، آپ ایسا تو نہ کہیں۔ اس کے بعد وہ ہم سے اچھی اچھی باتیں کرتی رہیں۔ انہوں نے ہماری بڑی خاطر مدارت کی۔ وہ سچ مچ بہت اصول پسند تھیں۔ اگلے سال ان سے ہمارا ساتھ ضرور چھوٹا، مگر ہم انہیں کبھی نہ بلا سکے۔